اور حصہ دوم جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے انٹیروگیشن ٹیکنیکس. آپ تمام کو یہ میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ وہ وقت چلے گئے کہ جب پولیس کے اوپر الزام لگتا تھا 3rd ڈگری میتھڈس، ملزمان کو ٹارچر کرنا، کسٹوڈیل ڈیتھس. یہ بالکل نہ پولیس لیڈرشپ کا یہ ویژن ہے، نہ میرا ہے، نہ آپ کا ہونا چاہیے. آپ کو یہ بالکل اس طرح بات ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ سے کچھ 4 سوال پوچھتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے پین ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کو تو 3-4 سوال پوچھتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ تو آپ کو اپینڈکس کا پین ہے، جب آپ کو یہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کو تو یہ گردے کی درد ہے. اسی طریقے سے جو اچھا تفتیشی ہے وہ تیاری کر کے بیٹھتا ہے. تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھے تفتیشی کی کیا خوبیاں ہیں اور انٹیروگیشن کوالٹی کی کیسے ہوتی ہے اور انٹرویو کیا ہوتا ہے. تو پہلے تو میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انٹرویو اور انٹیروگیشن میں فرق ہوتا ہے. انٹرویو تو بیان لینے کو کہتے ہیں، وہ کسی ملزم کا جس کا ابھی تک کلیئر نہ ہو کہ اس نے جرم کیا یا نہیں، اس کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی مدعی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بچے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی گواہ کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن انٹیروگیشن قانونی طور پہ اس شخص کی ہوتی ہے جو پراپر زیر حراست ہوتی ہے. جب تک آپ نے اس کی گرفتاری کی رپٹ نہیں لکھی، آپ اس کی جو بات چیت کر رہے ہیں وہ انٹرویو ہے. جب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ آپ نے اس کی گرفتاری ڈالنی ہے اور آپ اس سے ریکوری کرنی ہے اور یہ ملزمان ہے، ملزم ہے جو ملزمان میں سے ہے، انٹیروگیشن تب شروع ہوتی ہے جس کو آپ تفتیش کہتے ہیں. تو دونوں کو مکس نہ کیا کریں ایک تو. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ انٹرویو لینا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے. آپ اس کو پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ بچے کا انٹرویو لینا ہو اور آپ اگر اوپر کھڑے ہیں اور بچہ چھوٹا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بچہ آپ سے انٹیمیڈیٹ ہو جائے گا، ڈر جائے گا. تو کبھی بھی یاد رکھیں کرائم سین کی پرزرویشن کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو کرائم سین پرزرو کرتے ہیں، آپ اس کے پارسلز بناتے ہیں، اس کو آگے بھیجتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو موقع کے گواہان سے بات چیت اسی وقت کرنا. اور اگر کوئی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے بچوں نے ہمیں زیادہ یوزفل انفارمیشن دی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے سے بات کرنی ہو تو آپ نیل ڈاؤن کر کے جھک کے اس کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو آپ سے اگر آپ اس کے لیول پہ آ کے کمفرٹیبل بات کریں تو وہ آپ کو کافی یوزفل انفارمیشن دے دیتا ہے. بزرگ سے بات کرنے کا اور طریقہ ہے. ایتھنک پروفائلنگ بھی کرنی ہوتی ہے. جو ہماری ملک میں لسانی زبانیں ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری تنوع ہے، یہ جو ڈائیورسٹی ہے، وہ خوبصورتی بھی ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف لسانی زبانیں اس کے مختلف شخص سے بات کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. پھر آپ نے جو بات چیت کرتے وقت بیس لائن کا رویہ دیکھیں. بعض دفعہ بندہ کوئی اس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، وہ آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں، وہ لکنت سے بولتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ملزم ہے، جبکہ ملزم نہیں ہوتا ہے، وہ گواہ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انٹیروگیشن کے حوالے سے بھی آپ ذہن میں رکھیں. میں نے ایک کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے ڈائریکٹر کا ایک دفعہ انٹرویو سنا. اس نے کہا کہ میرے سامنے کسی کو آپ 15 منٹ کے لیے بٹھا دیں، میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا جسمانی طور پہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا وہ مجھے جھوٹ بولے، چونکہ وہ اس کو اپنے اتنا زوم اور اتنا کانفیڈنس ہے اپنے اسکل پہ کہ اس کو کسی کو مارنے کی، ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کے ساتھ اپنی تیاری کر کے بیٹھتا ہے. تو بنیادی بات پہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز کی جو خوبیاں ہیں، جو ہم نے پریکٹیکل پولیس میں دیکھا ہے، وہ تفتیشی افسران جو ملزم سے بات چیت کرنے سے پہلے تیاری کر کے بیٹھتے ہیں کہ ملزم اگر ایک سے زیادہ ہیں تو جو سافٹ ملزم ہے، جو اس گینگ میں سب سے اینڈ پہ انٹر ہوا ہے، سب سے پہلے اس کو بریک کرنا ہوتا ہے، اس سے بات چیت آپ کرتے ہیں. نمبر 2، آپ ملزمان کو آپس میں مکس اپ نہیں ہونے دیتے. اگر آپ مکس اپ کر دیں گے، ایک ہی جگہ بٹھا دیں گے، تو جو آپ نے بات چیت ان سے کی وہ شام کو نوٹس ایکسچینج کر لیں گے. دوسری بات ہے. تیسری بات ہے کہ ملزم سے جب آپ بات چیت کرتے ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں، میں آپ سے آگے بات چیت کر رہا ہوں، تو آپ کا آئی کانٹیکٹ بریک نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ آئی جی صاحب پنجاب جو ابھی ہیں، ایک دفعہ سیالہ کالج میں وہ لیکچر دے رہے تھے، تو انہوں نے 2 باتیں کی تھی مجھے جو ابھی تک یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نو شیک ہینڈ وداؤٹ آئی کانٹیکٹ. تو آئی کانٹیکٹ کے بغیر شیک ہینڈ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جب آپ ملزم سے اپنا بریک کر دیں گے آئی کانٹیکٹ، تو وہ اس کی نروز بحال ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ نے کوئی نوٹس لینے ہیں تو معمن جو تفتیشی ہے وہ نوٹس لے، جو ایک سائڈ پہ بیٹھا اور 45 کے اینگل پہ. جو آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، آپ اس سے تیاری، نمبر 1 تیاری کر کے بیٹھے، مثل پڑھی ہو آپ نے، ملزم کے بارے میں معلومات ہوں، ملزم کی موومنٹ کے بارے میں معلومات ہوں،
اس کا CDR ریکارڈ لے کے آپ نے چیک کیا ہو کہ یہ کیا تھا. پہلا سوال جب آپ اس کو کرتے ہیں کہ جرم والے دن صبح 9 بجے سے لے کے رات سوتے وقت تک اپنی مصروفیات بتاؤ. 9 بجے کیا کیا, 9:15 کیا. اور اگر آپ کی تیاری پہلے سے موجود ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 سے 10 کے اسکیل پہ یہ اعصابی جنگ ہوتی ہے. یہ تفتیشی اور ملزم کے درمیان بلنکنگ کمپٹیشن ہوتا ہے, اعصاب کی جنگ ہوتی ہے. ملزم یہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تفتیشی کتنے پانی میں ہے, یہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں, اس کو جرم کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں, کرائم سین کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں. اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ملزم کو بریک کر لیں گے بغیر تیاری کے. تو پہلے بنیادی بات ہے کہ آپ مقدمے کے بارے میں اس تفتیشی سے ضرور بات کریں, ڈیوٹی افسر سے جو موقع پہ پہلے دن گیا تھا, جس نے جا کے وقوع دیکھا تھا. بعض دفعہ تفتیش آپ کو بعد میں ملتی ہے, آپ کو بہت ساری باتیں وہ بتائے گا کہ پہلے دن کیا ہوا تھا. دوسرا, ملزم جب ملزمان کے بارے میں یا کیس سٹڈی کے بارے میں, جب کلیکشن آف ایویڈنس کے بارے میں, آپ نے جائے وقوع سے چلتے چلتے ملزم تک پہنچنا ہے. وہاں سے جو آپ کو سگریٹ کا بٹ مل گیا یا کوئی ایویڈنس کا پیس مل گیا, وہ ملزم تک آپ کو پہنچاتا ہے. ہم پاکستان میں الٹ کرتے ہیں, ہتھکڑی لگاتے ہیں تو الٹ لگاتے ہیں. پوری دنیا میں ہتھکڑی بیک سائڈ پہ لگائی جاتی ہے, ہم فرنٹ پہ لگاتے ہیں. اور ہم ملزمان بہت سارے شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور پھر ملزم کو کرائم سین سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا طریقہ کار, پروفیشنل طریقہ کار ہے کہ ہم کرائم سین پہ فوکس کریں. تکا یا گویڈ نہیں لگانا آپ نے. تفتیش گویڈ کا نام نہیں ہے, تفتیش ایویڈنس کلیکشن کا نام ہے. آپ ایویڈنس کی بنیاد پہ ملزم تک پہنچتے ہیں, اس بات پہ نہیں پہنچتے کہ کسی نے گویڈ لگا دیا, کسی نے بتا دیا کہ جی ہو سکتا ہے فلاں ملزم نہیں, گاؤں میں سائیکل چوری آ گیا تو ہر سائیکل چوری آپ نے اسی پر ڈال دی, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. چونکہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کلیئر فرمان ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کفر معاف کر سکتا ہے, غفور الرحیم ہے, ظلم معاف نہیں کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں جو آپ تفتیشی آفیسرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ استاد بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ ان کو پڑھاتے ہیں, آپ نظام انصاف کی بنیادی اکائی ہیں. پولیس نے بنیاد رکھنی ہے تھانے میں انصاف کی, اس کے بعد پروسیکیوشن کورٹس میں وہی کیس جانا ہے جو آپ نے بنا کے بھیجنا ہے. تو بالکل ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ظلم کی بنیاد رکھ کے نہیں بھیجنا, انصاف کی بنیاد رکھ کے بھیجنا ہے. اور یہ جو آپ سے بات چیت ہو رہی ہے, اپنا اسکل امپروو کریں. آپ کی پولیس میں بہت سارے کام ٹیکنیکل ہیں, لا اینڈ آرڈر مینیج کرنا بھی ٹیکنیکل ہے, ٹریفک مینجمنٹ بھی ٹیکنیکل ہے. جو انفارمیشن کلیکشن ہم کرتے ہیں اسپیشل برانچ میں یا انٹیلیجنس بیورو میں, وہ بھی انتہائی پیشہ ورانہ کام ہے. ٹریفک مینجمنٹ ہر چیز, لیکن سب سے بنیادی جو ٹیکنیک اور جہاں پہ آپ کو اسکل کی ضرورت ہے وہ آپ کا ایز اے تفتیشی آفیسر ہے. آپ نے سیکھنا ہے بیان کیسے لینا ہے, انٹیروگیشن ٹیکنیک سیکھنا ہے, پریکٹیکل عملی پولیس ورک اپنے سینئر سے سیکھا کریں. ہم ابھی کوشش کریں گے, آئی جی صاحب پنجاب کو بھی ریکویسٹ کریں گے, آپ کے تمام RPOs کو بھی کہیں گے کہ ینگ جو ہمارے پروبیشنر ASIs جب فیلڈ میں جائیں تو آپ کے ساتھ ایک مینٹر پروٹیجی, استاد شاگرد کا رشتہ بنایا جائے. ہر ASI ینگ کو کسی سب انسپیکٹر سینئر کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تاکہ اس کے 25-30 سال کے تجربے سے وہ فائدہ حاصل کرے کہ مقدمے کا درج کر کے چلان کرنا اور انٹرویو اور انٹیروگیشن کے اوپر کوئی بکس نہیں ہے. یہ جو آپ نے سیکھنا ہے یہ آپ نے سینا گزٹ سے اور اپنے سینئر سے سیکھنا ہے. اس کے لیے بنیادی چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرویو یا انٹیروگیشن شروع کرنے سے پہلے تیاری کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ملزم وقوع کے دن 11:25 پہ اس کی لوکیشن تو پتوں کی تھی. جب آپ اس کو پہلا سوال ہی کریں گے کہ وقوع والے دن آپ کہاں گئے اور وہ جھوٹ بولے گا تو اس کی پلس ریٹ چینج ہو جائے گا. ایون آپ اس کو اگر پولیگراف ٹیسٹ کرائیں گے تو وہ جھوٹ بولتا ہوا اس کا لائی ڈیٹیکٹر میں ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. تو لائی ڈیٹیکٹر کا یوز بھی سیکھیں, پولیگراف کا, یہ بہت ضروری ہے. جب آپ کے ساتھ کلیئر نہ ہو رہا کہ ملزم ہے یا نہیں ہے, آپ کنفیوز ہیں, تو لائی ڈیٹیکٹر پولیگراف ٹیسٹ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی میں بہت اچھا ہوتا ہے آج کل, اس کو یوز کریں اور اس سے آپ آگے بیس لائن بنا کے آگے چلیں. اور نمبر 2, تیاری. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میں نے ایز اے سپروائزری آفیسر جب میں RP راولپنڈی تھا تو ایک بچی قتل ہو گئی تھی اور مجھے عدالت میں جب وہ اس کا بیل اپلیکیشن لگی تو مجھے بلایا گیا اور دیکھا کہ وہ جو ہمارے تفتیشی ہے اس نے 14 یا 12 دن ریمانڈ لیا ملزم کا. نہ
جامعہ تلاشی صحیح کی، نہ اس کی جہاں سے اس کو گرفتار کیا تھا صحیح کیا، جبکہ ڈیڈ باڈی اس کے بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی تھی، اس کو گیا گرفتار کر کے لے گیا، صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے لیتا ڈیڈ باڈی پتہ چل جانی، جا کے تھانے میں اس کو بند کر کے خود گھر چلا گیا۔ جب گھر چلا گیا تو پولیس رولز تو کہتے ہیں کہ آپ کو لاک اپ کے قریب سنتری کو سنتے رہنا چاہیے کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے ماں باپ آئے ملنے کے لیے، ملنے نہیں دینا چاہیے تھا اس طرح سے بغیر کسی پولیس کی پریزنس کے۔ ملزم نے ان کو اس طرح سے بتا دیا کہ میں نے تو ڈیڈ باڈی مار دیا اس کو، اور مار کے بیڈ کے نیچے پڑی ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھا کے جا کے ہنگو میں کہیں پھینک دیا روڈی کے اوپر۔ 4 مہینے گزر گئے۔ بعد میں جب ہم نے دیکھا تو اس نے بہت ساری کمزوریاں چھڑی ہوئی تھیں۔ بعد میں بڑی مشکل سے یہ کیس ٹریس کیا گیا، ڈیڈ باڈی ریکور کی گئی، اور کافی زیادہ اس میں ہمیں امبیرسمنٹ بھی ہوئی۔ اسی طرح کا کئی کیسز کی کئی اس سے واقعہ آپ کو خود بھی پتہ ہے۔ اب بنیادی غلطی کیا کی ملزم نے؟ نمبر 1، اس کو گرفتار کیا تو اس کی نہ اس کو پراپر اس کا جہاں پہ اس کو گرفتار کیا اس کی تلاشی نہیں لی۔ نمبر 2، اس کو انٹروگیشن کرنے کی بجائے 24 گھنٹے جو پہلے تھے وہ بھی ضائع کر دیے، اور پھر جو ریمانڈ لیتا رہا ضائع کر دیا۔ نہ ایس ایچ او صاحب نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، نہ ڈی ایس پی صاحب نے کیا، جبکہ انتہائی سیریس کیس تھا۔ ایک 14-15 سال کی بچی غائب تھی ٹیکسلا سے۔ اسی طرح کے متعدد اور واقعات ہیں کہ جو مختصر ٹائم ہے، چونکہ تو میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بنیادی غلطیاں تفتیشی آفیسرز کرتے ہیں وہ تقریباً 1 درجن ہے۔ پہلی، ملزم کو پکڑ کے پہلے جو 24 گھنٹے ضائع کر دیں۔ نمبر 2، آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ریمانڈ پیریڈ نہیں کرتے۔ ابھی ہم سیالہ کالج سے یہ پروفیشنل سٹینڈرڈز بھی بنا کے بھیجیں گے، اور ہم نے ریکویسٹ بھی کی کہ تمام سینئر آفیسرز، سی پی اوز، آر پی اوز، ڈی پی اوز اس چیز کو کوئی میکنزم بنائیں اپنے کرائم ڈائریز کے اندر کہ ان کو پتہ ہو کہ کس ملزم کا کتنا ریمانڈ ہوا اور اس کی آؤٹ پٹ کیا تھی۔ تو دیکھیں گے کہ زیادہ تر آؤٹ پٹ جوڈیشل ہوا ہوتا ہے ملزم بغیر کسی ریکوری کے۔ تو پہلی غلطی۔ نمبر 2، جامعہ تلاشی نہیں لیتے۔ جامعہ تلاشی نہیں لیتے، ملزم بلیڈ لے کے لاک اپ میں چلا گیا، وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو بلیڈ مار دیا یا کسی کو اور مار دیا، تو لاک اپ میں ڈیتھ ہو جائے تو بہت بڑا ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ملزمان کو ایک ہی لاک اپ میں بند کر دیا، یہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ تو جو سارا دن انٹروگیشن ہوئی ہوتی ہے، شام کو وہ آپس میں نوٹس ایکسچینج کر لیتے ہیں، اگلے دن آپ کے وہ کیس بریک اپ ہی نہیں ہوتا، وہ کیس ٹریس ہی نہیں ہو پاتا۔ ایک اور غلطی جو واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ وہ ہے کہ جو ملزمان میں سے یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ یہ دھاگا کہاں سے اس کو کھینچنا ہے۔ تو آپ نے تفتیش کرو کہیں نہ کہیں سے، تو آپ نے دھاگا کھینچتے ہیں نا، تو پورا کا پورا وہ کہتے ہیں کہ ادڑ جاتا ہے، وہ آپ کو آغاز نہیں پتہ چلتا ہے تفتیش کا کہاں کرے۔ اس کے علاوہ جو غلطیاں سامنے آئیں مختلف واقعات میں، مدعی کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ نے قتل کیس ٹریس کر لیا، مدعی آپ کو ملنے آ گیا، آپ نے اس کو کہا بس اب جاؤ یار کام ہو گیا، تو آپ 14.4 پولیس رولز کے مطابق اپنا کنڈکٹ اس کے ساتھ اچھا رکھیں۔ پھر ایک اور غلطی جو کرتے ہیں، وہ جو گواہان ہوتے ہیں اس کو صبح 9 بجے تھانے بلایا، پورا دن باہر ویٹ کرایا، اور وہ ملزمان جو ہمارے گواہان ہیں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے پھر پولیس کے ساتھ، یہ غلطی نہیں کرنی۔ ایک اور غلطی جو میرے سامنے دیکھنے میں آئی، جو پولیس کے انفارمرز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو قانون شہادت یہ بتاتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو دیتا ہے وہ آپ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور اس کا نام سیگا راز میں رکھنا ہوتا ہے، کسی کو آپ بتانے کے نہیں ہے، کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا۔ آپ بعض دفعہ اس کا نام لیک کر دیتے ہیں اور اس کی لائف کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، یہ غلطی نہ کیا کریں۔ جو بندہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے وہ تو محسن ہے، معاشرے کا بھی محسن ہے، مدعی کا بھی محسن ہے، پولیس کا بھی وہ امدادی ہے، تو اس کا بھی یہ اس کا نام سیگا راز میں رکھا کریں، اور اس کو اپنے ڈی پی او صاحب کو بتایا کریں تاکہ وہ ایس ایس فنڈ میں سے اس کو اس کی مدد بھی کرے، اور اس کو تعریفی اسناد بھی ملنی چاہیے، چونکہ ہمارے وٹنس پروٹیکشن پروگرام ایک تھیوریٹیکلی تو ہے لیکن ابھی تک پراپرلی وہ امپلیمنٹڈ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے جو مدعی ہے اپنے حد تک، اپنے پولیس اسٹیشن کی حد تک اس کی بھی حفاظت کیا کریں، اور جو آپ کے گواہان ہیں، پروسیکیوشن وٹنسز ہیں، ان کی بھی حفاظت کا کوئی نہ کوئی لوکل لیول پہ ارینجمنٹ رکھا کریں۔ ایک اور غلطی جو سامنے آتی ہے، یہ میں نے خوشاب میں دیکھا کہ جو بہت زیادہ خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ بھی دائمی قتل ہوئے ہوں، 5 سے زیادہ قتل ہوئے ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ خاندانی دشمنیاں ہیں۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کورٹ میں پیشی کس دن ہے. اس دن جو ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں یا جس کورٹ میں بھی ہوتا ہے، کورٹ کے اندر بھی اور کورٹ کے گرد و نواح میں بھی، ایک تو اس کی حفاظت کا انتظام کیا کریں تاکہ آپس میں نہ لڑ پڑے یا مزید قتل نہ ہو جائے. اور نمبر 2، جو آپ کے گواہان ہیں اور مدعی ہیں ان کی آمد روانگی پہ، سمجھتے ہیں نا آپ، آمد روانگی پہ لوکل ایس ایچ او کو چاہیے کہ ان کی جس گاڑی پہ جا رہے ہیں اس کی آمد روانگی پہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروٹیکشن کا انتظام کرے تاکہ ان کے دشمن مدعی کے مزید انہیں کو نہ مار دیں. اب خوشاب میں ایسا ہوا کہ انہوں نے، اور کئی ضلعوں میں ہو چکا ہے، کورٹس کے اندر فائرنگ ہوگی، بخشی خانے کے اندر فائرنگ ہوگی، رستے میں جاتے ہوئے انہوں نے مدعیوں جو ملزموں گواہوں کو مار دیا. تو مدعی کی پروٹیکشن، جو ہمارے وٹنسز ہیں، جو ہمارے پروسیکیوشن، ان کی پروٹیکشن کا انتظام آپ اپنے ایس ایچ او سے کے ساتھ ڈسکس کر کے لوکل لیول پہ ارینجمنٹ کیا کریں، جب تک کہ ہمارا کوئی وٹنس پروٹیکشن پروگرام ایک سائنٹیفک بنیادوں پہ پراپر پنجاب میں یا مختلف صوبوں یا اضلاع میں آ نہیں جاتا. یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے. ایک اور غلطی ہوتی ہے جو تفتیشی آفسرز آپ کرتے ہیں، آپ کو معاون کانسٹیبل ملا ہوتا ہے بعض دفعہ. آپ انٹیروگیشنز، سمپل پرنسپل ہے، آپ اگر انٹیروگیشنز میں بریک نہیں آنے دیں گے، گواہوں کو سپریٹ رکھیں گے، تیاری کر کے بات چیت کریں گے، اور باڈی لینگویج از ویری امپورٹنٹ. آپ یاد رکھیں کہ 90% جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے آپ کو باڈی لینگویج سے ملتی ہے ملزمان کی. 10% یا شاید اس سے بھی کم آپ کو انفارمیشن ملتی ہے جو زبانی اس کی بات چیت ہوتی ہے. تو آپ کو جو انسان اپنی جو فیشیل فیچرز ہیں اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملزم گناہ بھی کرتے ہیں، جرم بھی کرتے ہیں اور رو بھی رہے ہوتے ہیں. یہ جو قصور میں واقع ہوگا زینب کیس، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ملزم اس کا جنازہ بھی پڑھ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے جو اعصاب ہوتے ہیں چہرے، اس پہ تو کوئی بناوٹ، کوئی مکب فریب کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ، پاؤں، گردن، ٹانگوں پہ نہیں کر سکتے. تو ایک ٹیکنیک آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ انٹیروگیشن کریں، آپ چاہے میز کے پیچھے بیٹھے ہوں لیکن جو ملزم ہے وہ پراپر چیئر پہ بیٹھا ہو، اس کی ٹانگ کی ٹو سے لے کے سر تک آپ کو نظر آ رہا ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی کہاں پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہاں پہ وہ کنفیوز ہو رہا ہے، کہاں پہ وہ فجٹنگ کر رہا ہوگا، یا اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ بار بار اس کو ٹچ کر رہا ہوگا. تو ایک تفتیشی افسر کے لیے ہمارے پاس تو الحمدللہ سائیکالوجسٹ بھی موجود ہیں، یہ کرمنالوجسٹ بھی سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کیا کریں. اور ابھی سیالہ کالج میں ہم پراپر کرمنالوجی کا ایک کورس بھی کروا رہے ہیں اور یہ بڑا سائنٹیفک بنیادوں پہ کر رہے ہیں. باڈی لینگویج کرمنالوجی سب بڑی امپورٹنٹ ہے. باڈی لینگویج اگر آپ تفتیشی آفسرز اچھی سمجھتا ہو تو وہ تو ملزم کو بہت جلدی بریک کر لے گا. کسی 3rd ڈگری یوز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فزیکل بیٹنگ نہیں آپ نے کرنی، کوئی ٹارچر نہیں کرنا، چونکہ یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کی بنیادی جو حقوق کے خلاف ہے. آپ نے لا انفورسمنٹ بھی کرنی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے بنیادی حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. ملزمان کے بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں. انسانی ڈگنیٹی کانسٹیٹیوشن ہمارا کہتا ہے کہ اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا. آرٹیکل 8 کہتا ہے کہ جو انسان کی باڈی ہے کانسٹیٹیوشن کا، کہ وہ اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. فیئر انویسٹیگیشن، فیئر ٹرائل ہر انسان کا، ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے. تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ وہ ہمارے پاس ملزم ضرور ہے لیکن پاکستانی شہری بھی ہے، جو مدعی ہے وہ مدعی ضرور ہے لیکن وہ بھی پاکستانی شہری ہے. تو ہم نے بیلنس مینٹین کرنا ہے بٹوین لا انفورسمنٹ یعنی قانون کا نافذ کرنا، سزا دلانا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں کرنی. یہ پنجاب پولیس کا نہ موٹو ہے، نہ ہماری یہ اختیار ہے، نہ ہمیں مذہب نے یہ اختیار دیا، نہ پارلیمنٹ نے دیا، نہ قانون نے دیا. آپ اپنا اسکل امپروو کرنا ہے. یہ جو تفتیشی آفسرز ملزمان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ سے سوال جواب پوچھے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اور آپ جواب نہ دیں تو آپ کو مارنا شروع کر دیں. ایسا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو آپ سے بات چیت کر کے، آپ کی نبض چیک کر کے، آپ کے بلڈ ٹیسٹ کرا کے، آپ کے ریڈیولوجی کے ٹیسٹ کر کے معلوم کرنا چاہیے. اس طرح ہمارے پاس بھی بات چیت کا بھی طریقہ ہے. انٹیروگیشن کی ٹیکنیکس آپ سیکھیں، باڈی لینگویج کا سیکھیں ملزمان کی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کا CDR کا، اس کی کسی ملزم کو پکڑنے کا جو بنیادی ٹیکنیک ہے نا، وہ 2 ہی ہیں، یاد رکھیں.
یہ بھی کہیں پہ سیکھی تھی ہم نے ٹریننگ کے دوران. فالو دا منی اینڈ فالو دا کمیونیکیشن. آپ نے کسی شخص کو بھی ٹریس کرنا ہے تو دو طریقے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں پیسے کا استعمال کرے گا, کریڈٹ کارڈ کا یوز کرے گا, ڈیبٹ کارڈ کا یوز کرے گا, کہیں نہ کہیں وہ الیکٹرانک. ہم نے ایسے بھی ملزم پکڑے کہ ہم نے ان کا وہ چارٹر بنا لیا اور دیکھا کہ وہ اے ٹی ایم کہاں کس وقت یوز کرتا ہے, پکڑ لیا, کریڈٹ کارڈ سے پکڑ لیا. تو ملزمان کی کمیونیکیشن کو فالو کرنا ہوتا ہے. اور نمبر 2, کمیونیکیشن جسمانی بھی ہوتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے, کہیں نہ کہیں ملتا ہے کسی نہ کسی کو, اس کے طور طریقہ ہوتا ہے, اس کو فالو کریں. اور انٹروگیشن کے دوران اپنا اسکل اتنا سلیقہ اپنا اتنا بہتر کر لیں کہ کوئی کہے کہ نہیں یہ رؤف صاحب یا رضوان صاحب کسی بھی تفتیشی کو بالکل پروفیشنل بنیاد پہ بریک بھی کرتے ہیں, ریکوری بھی کر لیتے ہیں, اور کیس فائل بھی اچھی تیار کرتے ہیں. مثل بنانی تو اب آ گئی ہے نا, آپ کو مثل بنانی سیکھیں اور بار بار ان سے مثل بنوائیں, 8-10 مثل بنوائیں, ان سے استغاثے لکھوائیں, ان کے ساتھ ان کو پرچہ کاٹنا سکھائیں, ان کو چلان بنانے سکھائیں, اور ان کو دکھائیں کہ ان کا بنا ہوا چلان پروسیکیوشن تعریفی اسناد لکھے آئی جی صاحب کو کہ یہ جو چلان فلاں پولیس اسٹیشن سے آیا اس کے اندر انٹروگیشن بھی بیسٹ ہے, ریکوری بھی ہوئی ہے, کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں, اور مکمل چلان بنا کے بھیجا. بعض دفعہ فورینسک سائنس سے کوئی چیز لیٹ ہو جاتی ہے, اس کو بھی اگر آپ اہم کیس ہے تو ریمائنڈر دے کے جلدی کرنا ہے. تو آپ نے جو تفتیشی آفیسرز بنیادی غلطی کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی. اگر آپ وہ بنیادی غلطیاں کریں گے تو آپ کو سزائیں بھی ملتی ہیں, ملزمان بھی بچ جاتے ہیں, فالٹی انویسٹیگیشن کا الزام بھی لگتا ہے, پروسیکیوشن والے بھی پھر لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں. ان سے رابطہ رکھیں. پروسیکیوٹر جو آپ کے پروسیکیوٹرز ہیں وہ آپ کا حصہ ہیں, آپ ان کے ساتھ گائے بگائے ڈی پی او لیول پہ بھی میٹنگ ہونی چاہیے, ایس ٹی پی او لیول پہ بھی ہونی چاہیے, اور آپ جو ایس ایچ اوز لگیں گے جا کے, جو چوکی انچارج ہیں, جو تفتیشی آئی اوز ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے گائیڈنس لیں. ان سے پوچھیں کہ سر کوئی چیز کمی بیشی تو نہیں ہے, تاکہ جب آپ چلان آپ کا جائے تو وہ ایک سکہ بند چلان کے طور پہ جائے جس کو بالکل سینٹ اپ کوڈ ہو جائے. تو آپ نے آج کی جو ہماری بات چیت آپ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ چاہے آپ اس کو یہ آج فزیکلی تو آپ سن رہے ہیں میرے پاس, لیکن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب اور ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ ڈاکٹر طارق چوہان صاحب کا بھی یہ ویژن ہے کہ ہم اس جو گفتگو ہے تمام سینئر آفیسرز اس کو ریکارڈ کروا رہے ہیں, ہم اس کا یوٹیلائزیشن کریں گے تمام کالجز میں اور تمام اسکولوں میں, تاکہ ایک بات دیکھیں یہ بہت بڑا ویژن ہے کہ ایک بات جو میں آپ سے بات چیت پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں, ہمارے یہاں پہ خالد رانجھا صاحب آ چکے ہیں, بیرسٹرز آ چکے ہیں, ہائی کورٹ کے ججز صاحبان, سابقہ سیشن جج ریٹائرڈ, کتنے ہائی کوالٹی ہمارے گیسٹ اسپیکرز آ چکے ہیں, لیکن ہم نے ان کے لیکچرز کو ریکارڈ نہیں کیا ہوا تھا. اگر وہ ریکارڈ کیا ہوتا تو آج وہ تمام کالجز اور اسکولوں میں یوز ہوتا. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آئی جی صاحب پنجاب کا کہ انہوں نے یہ ویژن دیا. تو آج جو آپ کا لیکچر ہے یہ آج ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. میرا خیال ہے میں آئی جی آفس کو بھیجوں گا آپریشنز برانچ کو, تاکہ اس کی یوٹیلائزیشن وہاں پہ ہو سکے تمام کالجز اینڈ اسکولوں میں. اس طرح جو وہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے لاہور میں یا چونگ میں یا سرگودا میں یا آر پی او آفس پنڈی میں, مختلف ڈویژنز میں, اس کی ریکارڈنگ ہم آپ کے ٹریننگ آفیسرز کو سنائیں گے, تاکہ جو آفیسرز ذاتی طور پہ یہاں نہیں آ سکتے اس سے آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر لیں. ایک لیکچر کو 20 جگہ پہ اس کا استفادہ ہو جائے گا. اور آج جو میں نے آپ سے بات چیت کی ہے میں سمجھتا ہوں, اس پہ پہلے بھی میں کئی دفعہ تمام کلاسوں سے بات چیت کر چکا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بنیادی میں نے آپ سے بات کی ہے کہ انٹرویو, انٹروگیشن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیکنیکس کے ہیں. اور حصہ اول میں نے آپ سے بات چیت کی ہے, میں اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ آپ کو 154 ضابطہ فوجداری سے لے کے 173 تک چلان جمع کرانا اور 174, 75, 76 مرگ اتفاقیہ کی انکوائری کرنا اور اس کو جمع کرانا. یہ مکمل طور پہ آنا چاہیے اس کے تمام زمرات کے ساتھ. صرف یہ نہیں کہ آپ کو یہ 23 سیکشن یاد ہو جائیں, اس سے متعلقہ کراس ریفرنسز, قانون شہادت, اعلیٰ عدالتی, آئی جی آفس کی انسٹرکشنز, وہ تمام آ جائیں تو سمجھ لے کہ آپ ایک سکہ بند تفتیشی افسر بن گئے. اور نمبر 2 حصہ جو میں نے آپ سے بات چیت کی ہے, اپنا اسکل جسمانی زبان کو سمجھنے کا, باڈی لینگویج کو سمجھنے کا, اور انٹرویو اور انٹروگیشن کو پیشہ ور طریقے سے ریکارڈ کرنے کا, تاکہ آپ جو آپ اس کی ریکوری کر سکیں جو آرٹیکل 40 قانون شہادت کے تحت بنیادی ایویڈنس ہے کہ جس کی بات پہ سزا ملتی ہے, اور آپ اس کی بات چیت سے
آپ گواہوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکیں کہ گواہ کون کون تھے موقع کے، ان کے بیانات لے سکیں، ضمنیاں لکھ سکیں، اور تمام جو آگے ریکوائرمنٹ ہے 154 سے لے کے آگے چلتے چلتے تمام ہے، سرچ کی بھی وارنٹ لینا ہوتا ہے، باڈی سرچ کرنا ہوتا ہے، خواتین کے باڈی سرچ اور ان کا مختلف طریقہ ہے، بچے کا مختلف ہے، جوینائل آفینڈرز بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔ 164 کے تحت آپ نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ شناخت پیٹ پہ آپ نے جیل میں بھیجنا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ غلطیاں نہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو آئی جی صاحب کے ویژن کے مطابق جو ہم آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، جو بھی آپ تفتیشی جائیں گے، آپ کنوکشن ریٹ اس کا بہت اوپر لے جائیں گے پنجاب میں، اور اچھے تفتیشی افسر ثابت ہوں گے، نہ صرف ہوں گے بلکہ پنجاب پولیس کی جو پبلک سروس ڈلیوری ہے، جن ٹیکس پیئرس کی انکم کی وجہ سے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، ہم ان کو انصاف دلا پائیں گے، اور نظام انصاف میں ہم ایک اچھا رول ادا کر سکیں گے۔ اور جو آپ کے پاس مدعی ہے، جس کا قتل ہوا ہے یا ڈکیتی ہوئی ہے، وہ آپ کا وی آئی پی ہے، وہ آپ کا سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو بہت احترام دینا ہے، وہ ہلکا جانا تو بریشم کی طرح نرم۔ تو یہ دیکھنے میں بھی آیا کہ تفتیشی بعض دفعہ مدعی سے بھی اسی انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، سخت گیر لہجے میں، ملزم سے بھی اسی طرح انٹروگیشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنی۔ وہ اس کے ساتھ بریشم کی طرح نرم ہو، جو آپ کا مدعی ہے یا گواہان ہے، وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ وکٹم ہے، وکٹم کاؤنسلنگ بھی سیکھیں آپ کی، ہم پہلے بھی لیکچرز کرا چکے ہیں وکٹم کاؤنسلنگ کے اوپر، اور بھی بات چیت کریں گے سائیکالوجسٹ سے بھی اور پروفیشنل لوگوں سے۔ وکٹم سے اس طرح بات کریں کہ وہ پنجاب پولیس کا خود بخود ایک بینر بن جائے، ہر جگہ پہ بات کریں کہ پنجاب پولیس کے جو افسرز ہیں یہ تو بہت اچھے ہیں۔ جس محکمے کے 1971 سے لے کے آج تک 1500 کے قریب شہید ہوں، ان کے تو لوگوں کو ہاتھ چومنے چاہیے۔ تو ہمارے لوگ کیوں ہم سے ناراض ہوتے ہیں؟ لیلا صاحب کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ہمارے رویے کی وجہ سے۔ تو آپ اگر اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، آپ اپنا صرف رویہ ٹھیک کر لیں تفتیشی کے طور پہ، خدمت مرکز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، اور اگر آپ ایس ایچ او ہیں تو پھر کر لیں پبلک کے ساتھ۔ 97% لوگ جو پولیس اسٹیشن میں آتے ہیں وہ عام ملزم نہیں ہوتے، نہ مجرم ہوتے ہیں، وہ عام شہری ہوتے ہیں، جہاں مدعی ہوتے ہیں، جہاں مدعی کو ملنے آئے ہوتے ہیں، جہاں آپ سے کوئی ان کا شناختی کارڈ گم ہو جاتا ہے، نان کاگنیزیبل قسم کے کاموں کے لیے آتے ہیں، ناقابل دست اندازی پولیس، اس کو اچھے طریقے سے بات چیت کریں تاکہ پولیس 14.4 جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے پولیس آفسر کے لیے کہ بیسٹ پولیس آفسر کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کوڈ آف کنڈکٹ کو آپ فالو کریں، اور ایز اے تفتیشی تو آپ اس کو باندھ لیں، اور اپنی انٹروگیشن سکلز کو امپروو کریں، انٹرویو سکلز کو امپروو کریں، اور یہ سکل سیٹ کا جو روزنامچہ ایک چھوٹا سا میں نے بکلیٹ کتابچہ بنا کے آپ کو دیا، اس کتابچے کو اپنے بستے میں ساتھ رکھیں۔ اگر آپ اس کتابچے کو پکڑ لیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، چاہے آپ کانسٹیبل ہیں، چاہے اے ایس آئی ہیں، یا اے ایس پی ہیں، یا ڈی پی او ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تفتیش میں کئی مار نہیں کھائیں گے، اور آپ جہاں بھی جائیں گے سینئر آفسر کے سامنے جائیں گے، پھر بھی، اور پروسیکیوشن میں گواہی دینے جائیں گے تو اعلیٰ عدالتوں سے بھی آپ کو شاباش بھی ملے گی، اور پنجاب پولیس کا نام بھی روشن ہوگا۔ پنجاب پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔